جی السلام علیکم جی آپ سب کا بھائی ڈاکٹر حمزہ اشرف دوبارہ حاضر ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ سے میں نے بات کرنی ہے. ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ دیر شوڈ بی نو ایکسکیوزز. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں آپ چاہے پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے آپ میڈیسن کر رہے ہیں، ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، بی ڈی ایس کر رہے ہیں، یا آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں، یا آپ جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کو کوئی گول اچیو کرنا ہے تو پھر بیچ میں کوئی ایکسکیوزز نہیں آنی چاہیے. ایکسکیوزز اگر آپ تلاش کرنے پہ بیٹھیں تو آپ کو 1000 ایکسکیوزز مل سکتی ہیں. یعنی کہ اگر میں ویڈیو بنانا چاہوں کہ دیر آر سو مینی ایکسکیوزز یا دیر آر سو مینی ہرڈلز اینڈ پرابلمس ٹو اچیو دس گول، تو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو گھنٹے سے بھی بڑی ہو جائے. لیکن ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ ایکسکیوزز کو سائڈ پہ رکھ کے گول پہ کس طرح اچیو کرنا ہے. تو آج اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا. اس ویڈیو کا کانٹیکسٹ بیسیکلی پری میڈیکل اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی انسرٹین سی سچویشن ہے، پی ایم سی ورسز پی ایم ڈی سی، سلیبس، ایم ڈی کیٹ کون لے گا، کیسے ہوگا، سلیبس میں سے کچھ آئے گا، کون سی بکس پڑھیں، کچھ کنسرنز ہیں لوگوں کے اور چیزیں فائنل نہیں ہو رہی. اور سملرلی ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے کہ جی ایم بی بی ایس کی ورتھ ہے یا نہیں ہے، ہم جابز ہمیں نہیں مل رہی، بہت پرابلمز ہیں، تو کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. میں آپ کے ساتھ آج 2-3 چیزیں بیسیکلی اپنی شیئر کروں گا اور اس سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ زندگی میں انسان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرا تعلق او لیولز کے ساتھ تھا. میں نے او لیولز کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کے بعد مجھے شفٹ کرنا پڑا ایف ایس سی میں. اب او لیولز ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے اور ایف ایس سی ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. اس کا پیٹرن، سلیبس، کس طرح کی تیاری کرنی ہے، لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن، بڑا ڈفرینٹ چیز ہے. تو جب میں نے او لیول سے ایف ایس سی میں ٹرانزیشن کی تو میرے پاس ایک بڑی ویلڈ ایک ریزن تھی کہ میں ایف ایس سی میں سروائیو نہیں کر سکتا. اس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. وہ مجھے تو اے لیولز کر دینا چاہیے اور مجھے بی ڈی سی میں 100% اسکالرشپ بھی آفر ہو رہی تھی. میں نے کہا نہیں، ایکسکیوز حمزہ اشرف تلاش نہیں کرنی، پڑھنا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ایف ایس سی کروں گا تو اینٹی ٹیسٹ کے اندر آگے مارکس آئیں گے اور وہیں سے میرا کنگ ایڈورڈ کے اندر داخلہ ہوگا. تو میں نے اس ایکسکیوز کو سائڈ پہ کر دیا. سیکنڈ تھنگ، ایف ایس سی میں او لیولز کے بچے پہلے اردو کی جگہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا پاک کلچر، اس کو رکھتے تھے. آپ میں سے جن لوگوں نے 2014 یا 15 میں ایف ایس سی کی آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا. اس سبجیکٹ کے اندر جہاں اردو میں بچوں کے 82 مارکس آتے تھے، اس سبجیکٹ کے اندر بچوں کے مارکس 97-98 آتے تھے. اب میں نے سارا سال پاک کلچر پڑھی تو پیپر سے بالکل 2 مہینے پہلے یہ رول بنا دیا لاہور بورڈ والوں نے کہ او لیولز کے بچے بھی اردو پڑھیں گے، پاک کلچر نہیں پڑھیں گے. اب یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے پیپر سے 1-2 مہینے پہلے اسٹریٹجی چینج ہوتی، میری بھی اسی طرح اسٹریٹجی چینج ہو گئی کہ پاک کلچر ختم کر دی گئی. اب میرے پیپر ہیں مئی میں، مارچ میں یہ ڈیسیژن آ گیا ہے کہ پاک کلچر ختم ہو گئی ہے. میں سارا سال پاک کلچر پڑھتا رہا ہوں اور اردو کو میں نے پڑھا نہیں ہے. اکیڈمیز اور باقی سارے کے سارے سلیبس اپنا کمپلیٹ کروا کے بیٹھ گئے ہیں. اب میرے ساتھ کے تو سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو اس فیلڈ میں آنا ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہمارا تو اردو میں مارکس نہیں آئیں گے. میں نے دوبارہ تختیاں لکھنی سٹارٹ کی، اپنے سارے سلیبس کو پڑھا، دن رات ایک کر کے پڑھا، لیکن کوئی ایکسکیوز نہیں آنے دی. اور الحمدللہ میرا اردو میں 84 سکور تھا اور اسی سکور کی بدولت الحمدللہ کے ای کے اندر بھی آیا اور گولڈ میڈلسٹ میں بنا. تو جہاں میرے ساتھ کے لوگوں نے ایکسکیوز بنا کے بھاگ گئے، آپ کے بھائی نے وہاں پر بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ڈھونڈی. 3rd نمبر کے اوپر جب میں ایم بی بی ایس کے اندر آیا تو ہمارے یہاں پر ایک بڑا ٹف قسم کا انوائرمنٹ تھا. یعنی کہ آپ کو جو پڑھائی تھی وہ ایف ایس سی کی نسبت کافی زیادہ تھی. وائواس کے اندر بڑی اسٹرکٹنس ہوتی تھی، ہمارے جو ٹیچرز ہوتے تھے ان کی، اور کافی زیادہ سارے لوگ میرے ساتھ کے ڈپریشن میں بھی گئے اور وہ سارے کے سارے لوگ ان کے ایگزامز بھی فیل ہوئے اور کافی ساروں نے ایم بی بی ایس چھوڑ بھی دیا، کچھ نے سوسائڈ بھی کر لی. تو یہاں پر بھی ایکسکیوز میرے سامنے آ گئی تھی کہ یار یہ تو بڑی مشکل چیز ہے، شاید ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن وہاں پر بھی میں نے محنت کی اور کسی چیز کو سامنے نہیں آنے دیا اور الحمدللہ ڈسٹنکشنز بھی آئیں اور گولڈ میڈل بھی لیا آپ کے بھائی نے اور اب کے ای سے میں گریجویٹ ہو گیا ہوں.
اسی طرح میں آپ کے سامنے اپنے بھائی کی مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ میں سے او لیولز بیک گراؤنڈ کے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آگے ایف ایس سی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. میرے چھوٹے بھائی نے، اس کو میں نے گائیڈ کیا اور اس نے بھی کسی ایکسکیوز کو نہیں آنے دیا. اس نے او لیول کر کے ایف ایس سی میں بورڈ میں پوزیشن حاصل کی. یعنی کہ جو پوزیشنز پہلے میٹرک والے لیتے تھے اور او لیولز والے بچوں کو تو الف بے پے کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس طرح کا سسٹم ہے. بھائی نے، طلحہ اشرف نے، اس کی ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھتے رہے ہوں گے، او لیولز کے بیک گراؤنڈ کے بعد ایف ایس سی میں بورڈ ٹاپ کیا. اسی طرح جب میری سسٹر تھی، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے پی ایم ڈی سی ہوتا تھا اور اب ہمارے پاس ایک نیشنل پی ایم سی آ گیا ہے جو کہ فیڈرل سے دے رہا ہے چیزیں اور آؤٹ آف سلیبس ہم سے پوچھ رہا ہے اور بڑا پرابلم ہے. تو جب فرسٹ ٹائم پی ایم سی آیا تھا، جب فرسٹ ٹائم پی ایم سی نے اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا، تو میری سسٹر نے اس میں 3rd پوزیشن ایم ڈی کیٹ میں لی تھی اور اس کا کے ای کے اندر میرٹ نمبر ہے 5. مجھے یاد ہے کہ فیڈرل کی بکس شارٹ ہو گئی تھیں اور ہم نے اپنی سسٹر کو فوٹو کاپی کروا کے فیڈرل کی بکس اس کو کہا تھا کہ اس سے پڑھے، اور اس میں سے اس کو سوال بھی آئے تھے. اس کے مارکس تھے 200 میں سے 195. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکسکیوزز اگر میں ڈھونڈتا تو شاید میں بھی کے ای میں نہ آتا، میرا بھائی ڈھونڈتا تو شاید وہ بھی کے ای میں نہ آتا اور بورڈ ٹاپ نہ کرتا، اور میری اگر سسٹر ڈھونڈتی تو وہ بھی نہ آتی کے ای میں اور اس کا بھی اینٹی ٹیسٹ میں ٹاپ نہ ہوتا. اب یہاں پر یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کا مقصد کوئی اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے. ہم ناچیز ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن بات گھما پھرا کے صرف ایک ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا کہ جی ہمارا گول ہے کہ ہم نے داخلہ لینا ہے، ہمارا گول ہے ہم نے ایم بی بی ایس میں ڈسٹنکشن لینی ہے، ہمارا گول ہے ہم نے ملک و قوم کی خدمت کرنی اچھا ڈاکٹر بن کے، تو پھر ایکسکیوزز انسان کے سامنے نہیں آتی. میں نے صرف آپ کے سامنے 1-2 ایکسکیوزز بیان کر کے صرف مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ادروائز اگر میں ایکسکیوزز کی لسٹ آپ کے سامنے رکھوں تو شاید آپ لوگ بور ہو جائیں. تو دس از دا میسج آف دس ویڈیو دیٹ اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ ان اینی سفیئر آف یور لائف، ویدر دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ایڈمیشن، whether that is related to your studies, your extra curricular activities، یا آپ کی زندگی میں جو بھی گولز ہیں، گولز آپ تبھی اچیو کرتے ہو when you will think high، اور جب آپ ہائی تھنک کرو گے تبھی آپ ان کو اچیو کرو گے، اور بیچ میں کسی بھی ایکسکیوز کو آپ لوگوں نے نہیں آنے دینا. تو جو سب لوگ، آخری بات کر رہا ہوں، میرے کمنٹس میں آ کے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب یہ پرابلم ہو گیا، اب وہ پرابلم ہو گیا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ان پرابلمس کو میں سولو کروں. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. انے وا فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں پی ایم ڈی سی کے، ڈاکٹر ارشد تقی کے، ان اکاؤنٹ سے فضول قسم کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز. سیکنڈلی، ہمارے کچھ جو ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ کچھ لوگ انہی چیزوں کو دیکھ کے اسکرین شاٹس لے کے ویڈیوز بنائی جا رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو دیکھی جا رہے ہیں اور ڈسٹریکٹ ہو ہی جا رہے ہیں. تو اس طرح کے کام نہ کریں. اوتھینٹک انفارمیشن آپ کا بھائی آپ کو پرووائڈ کرے گا، لیکن ایکسکیوزز آپ لوگوں نے نہیں ڈھونڈنے. اگر آپ لوگ نہیں ڈھونڈیں گے، آپ لوگ میرے پیچھے کے ای میں آئیں گے، بلکہ انشاءاللہ میرے سے آگے نکلیں گے. ایکسکیوزز ڈھونڈیں گے تو پھر جیسے میرے ساتھ والوں نے ایکسکیوزز ڈھونڈ کے آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو ان کے ماں باپ کے گولز تھے انہوں نے اس کو بھی چکنا چور کیا، جو ان کے اپنے ایمز تھے انہوں نے اس پہ بھی کمپرومائز کیا. تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سے پاتھ کو فالو کرنا ہے. ڈاکٹر حمزہ اشرف ہیئر، تھینک یو سو مچ.